ثاقب ہے اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروفیشن سے بلانگ کرتا ہوں. اور جو پپا لیول ہے، پپا میں کاسٹ اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل رپورٹنگ، یہ سب سبجیکٹ لاسٹ 6 to 7 ایئر سے پڑھا رہا ہوں. اینڈ الحمدللہ اس میں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور بہت اچھا رزلٹ بھی رہا. تو ابھی جو ہمارے جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر ہے، اس کا پیٹرن اینڈ سینیریو بیس چینج ہو چکا ہے. سو پریویسلی تو ہمارے پاس سبجیکٹو تھا اینڈ دیٹ واز یو کین سے دیٹ کہ کسی حد تک ایزی بھی تھا بیکاز ہم صرف اور صرف پریکٹس کر رہے تھے. بٹ اب جو ہے وہ صرف اور صرف پریکٹس سے کام نہیں چلے گا، بٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اس کی گو تھرو ہونا پڑے گا، ان ڈیپتھ نالج لینا پڑے گا. تو جو اسپیسیفکیشن گرڈ ہے اس پیپر کی وہ پہلے کی طرح ہی ہے، مینس کہ جو آپ کے پاس نمبر 1 کے اندر ہے وہ 30 to 40 مارکس کا ہے، اور جو نمبر 2 کے اوپر ہے وہ 40 to 50 مارکس کا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اور ویریئنس انالیسس یہ سیم اسی طرح 15 سے 20 مارکس کا ہے. اس نے اب یہ کیا ایگزامینر نے کہ آپ کو اس نے ٹوٹلی ایم سی کیوز کے اوپر اس نے لگا دیا. تو اب ہمارے پاس اگر دیکھا جائے ویٹیج کے لحاظ سے تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو پہلا ایلیمنٹ ہے کاسٹ آف اکاؤنٹنگ کانسیپٹس ہے، اس کی اگر بات کی جائے تو پہلے ہم جب اس کو کاسٹنگ کو اسٹڈی کرتے تھے تو ہم اس ایریا کو بہت لائٹلی لیتے تھے اور اس کو جسٹ کنسیپٹس کلیئر کرتے تھے اور اس کے بعد ہم موو اہیڈ کرتے تھے تاکہ ہم زیادہ جو ہے نومیریکلس کے اوپر پریکٹس کریں. اور اس میں ہر ٹیچر جو تھا وہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ہر ٹیچر اپنے ڈفرینٹ اپروچ یوز کرا رہا تھا. اور اس میں جو ہمیں اسپیسیفک جو بک ہمیں ریکمینڈیڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹ آف پاکستان، جو آئی کیپ کی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے، اکاؤنٹنگ کی بک ہے، یہ ہمیں ریکمینڈیڈ ہے اور سٹل وہی بک ہے. اب لیکن وہ جو بک ہے اس کے اندر ایم سی کیوز نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایم سی کیوز کے لیول کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اب ایم سی کیوز وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اب جس طرح اگر آپ نے کسی نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اسٹیج 1 ایگزام دیا ہوا ہے تو آپ کے پاس نالج ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس پریکٹیکل بھی پوچھتا ہے اور کیا پوچھتا ہے، تھیوریٹیکل بھی پوچھتا ہے. اب جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں سیم اسی طرح کاسٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر میں ایگزامینر آپ سے اسیس کرائے گا، کیونکہ 50 ایم سی کیوز ہیں اور 50 ایم سی کیوز بنانے کے لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر میں ایگزامینر کے پاس بہت زیادہ میٹیریل آ چکا ہے اور ایگزامینر اس میں بہت زیادہ اچھے گریپ والے ایم سی کیوز آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو آگے تھوڑا آگے چلتے ہیں ہم لوگ. تو سب سے جو پہلا پورشن ہے وہ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کانسیپٹس. اس کے اندر آپ کے پاس 4-5 چیزیں آپ کو دی گئی ہیں جس کے اندر ایلیمنٹس آف کاسٹ ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ ہے، آفٹر دیٹ اپلائڈ اینڈ ایکچوئل اوور ہیڈس کے اوپر بات اس نے کی ہے، فکس اینڈ ویریبل کی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ پیریڈ اینڈ پروڈکٹ کاسٹ. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ وہ کور ایریا ہے پیپر کا کہ جہاں سے ایگزامینر آرام سے 3 سے 4 ایم سی کیوز بنا سکتا ہے. 30 to 40% مارکنگ ویٹیج مینس کہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کا ایٹ لیسٹ 15 اینڈ میکسیمم 20 15 سے 20 مارکس جو ایم سی کیوز ہے وہ اس نے 1 سے بنانی ہے. تو 1 کے اندر جو ہمارے پاس پہلا ایلیمنٹ اس میں آ رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس کاسٹ اکاؤنٹنگ کنسیپٹ. تو اس کے اندر جو ہے جہاں تک میرا ویو ہے اس کے اندر آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بیسکس آف کاسٹنگ سے آسانی سے اگر ایگزامینر چاہے تو 3 سے 4 ایم سی کیوز بنا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوپس ہو کے نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس میٹیریل آگے کیا کہتے ہیں کہ پیریڈ اینڈ پروڈکٹ کاسٹ کے اوپر چل رہا ہے. جہاں تک باقی ایلیمنٹس آف کاسٹ ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ ہے، اپلائڈ اینڈ ایکچوئل اوور ہیڈ ہے، فکسڈ اینڈ ویریبل اوور ہیڈ، یہ 4 وہ ٹاپکس ہیں کہ اگر ایگزامینر پوچھنے پہ آئے تو ان چاروں میں سے ایٹ لیسٹ 1 by 1 ایم سی یوز پوچھ سکتا ہے اور آپ کو اس میں اچھا خاصا ٹف ٹائم دے سکتا ہے. لیٹر اگر آپ اگلی بات کریں تو ہمارے پاس ہے اکاؤنٹنگ آف میٹیریل، لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈس. اب یہ وہ ٹاپک ہے جو اگر ہم پریویس بات کریں، جو پریویس ہمارے پاس جو پیٹرن چل رہا تھا پیپر کا سبجیکٹو ٹائپ، تو اس میں میٹیریل کا ٹاپک جو تھا وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس کرنے کے لیے بہت ایک گولڈن کوسچن ہوا کرتا تھا
कैसे भला? क्योंकि मटेरियल में वो हमेशा हमारे पास FIFO और वेटेड एवरेज के ऊपर मैक्सिमम जो एग्जामिनर की असेस वो रहा है वो इसके ऊपर रहा है FIFO और वेटेड एवरेज के ऊपर। बहुत कम एक या दो को एक क्वेश्चन शायद 2015 जब से हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पेपर खत्म हुआ है और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेपरेट हुआ है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में कोई एक आध दफ़ा या दो दफ़ा एग्जामिनर ने आपको EOQ आपसे पूछा है, जिसके अंदर EOQ के ऊपर उसने बात की ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट करके आपके पास टोटल कॉस्ट आपसे पूछी। लेकिन अब ये है कि अब एग्जामिनर इस चीज़ को FIFO और वेटेज एवरेज के ऊपर उसने आपसे कार्ड तो बनवाना नहीं है, लेकिन स्टिल एग्जामिनर के पास यहाँ पे बहुत गुड मटेरियल है, जैसे कि आपसे वो 3 से 4 ट्रांजैक्शन दे दे और 3 से 4 ट्रांजैक्शन देकर आपसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ बैठे, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ ले या उसकी क्या करें, उसकी एंट्री पूछ ले। क्योंकि जो हमारा लॉस 6 to 7 अटेम्प्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की गई है इससे पहले, जो कमिंग अटेम्प्ट से पहले की बात करें, तो उसमें एग्जामिनर का फुली फोकस रहा है कि एग्जामिनर हमसे लगातार एंट्रीज पूछ रहा था और 25 to 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे रहा था। ठीक होगी बात? सो अब भी एग्जामिनर के पास FIFO और वेटेड एवरेज के टॉपिक में से एग्जामिनर के पास एक इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है, नंबर 2 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ सकते हैं, नंबर 3 FIFO या वेटेड एवरेज के अंदर आपके पास इन्वेंट्री लॉस मीन नॉर्मल लॉस या एब नॉर्मल लॉस की आपसे आसानी से वो एंट्री पूछ सकता है। और उसके बाद के इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपके पास दो सिस्टम आप फॉलो कर रहे होते हैं, एक आप कर रहे होते हो पीरियोडिक इन्वेंट्री और एक कर रहे होते हो परपेचुअल इन्वेंट्री। अब इसमें से भी आसानी से एग्जामिनर आपको टफ टाइम दे के एक अच्छा सा MCQ एट लीस्ट जिसकी बात करें 1 या 2 MCQs एग्जामिनर आराम से इसमें से उठा सकता है। सेकंड बात हम करते हैं कि आपके पास प्रोसीजर फॉर जिसने बात की है, आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल के ऊपर इसने बात की है। तो इसके अंदर पहले जो हमारे पास फोकस होकर हम करते थे, हमारा जो मैक्सिमम फोकस होता था वो होता था हम सिर्फ और सिर्फ EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट कम ले लेते थे। अब एग्जामिनर के पास इसमें से इट सेल्फ जो EOQ है फार्मूला जो है, अगर इसको यूटिलाइज किया जाए या फार्मूले को देखा जाए, इट सेल्फ एक MCQs बनता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो EOQ की अजम्पशंस आती हैं, उसके ऊपर एग्जामिनर आपसे क्या कहते हैं कि एक MCQs उठाना चाहे तो उठा सकता है। तीसरा इसी में से बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, ये एक वो टॉपिक है या वो चीज़ है जिसके ऊपर एग्जामिनर आराम से आपसे 1 या 2 MCQs यहाँ से आसानी से उठा सकता है। सो कहने को कहा जाए तो मटेरियल के टॉपिक में से एग्जामिनर 3 से 4 एज ए मिनिमम MCQs जो है वो आसानी से ले सकता है। उसके बाद की जाए बहुत लेबर की बात की जाए, जहाँ तक हमारा ट्रेंड की बात करें, सब्जेक्टिव की बात करें, जो पहला हमारा पेपर आ रहा था उसके अंदर ये था कि लेबर का जो टॉपिक है वो एग्जामिनर ने 1 या 2 दफ़ा असेस किया, लेकिन अब चूंकि हमारा पेपर MCQs भी आ चुका है तो अब एग्जामिनर के पास लेबर को ना असेस करने का कोई जवाब नहीं बनता। आपसे ना करके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि आपको उसने नंबर वन के अंदर आपको उधर ले चला गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आपको उसमें असेस कर लेगा। अब जो पीछे हमारे पास बात करते हैं रेम्यूनरेशन मेथड्स आपके पास आ जाता है, लेबर रेट कॉस्ट आपके पास आ जाती है, अकाउंटिंग फॉर लेबर एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट आती है। तो इसमें से एग्जामिनर आपसे ना करके 2 या 3 MCQs और अच्छे वाले जो टफ टाइम आपको देंगे, सॉलिड MCQs जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज, और इसमें ये भी हो सकता है कि लेबर में आपको थ्योरेटिकल एक आध क्वेश्चन आपको MCQs पूछ ले और उसके बाद छोटी सी वर्किंग जो टफ लेवल पे करवा के आपसे कोई MCQs वगैरह पूछ सके। सो लेबर का टॉपिक अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए हम किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। नंबर 3 इसमें टॉपिक आ जाता है दैट इज ओवर ओवरहेड्स। सो लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट, 1-2 अटेम्प्ट की बात करें, एग्जामिनर ने ओवरहेड्स के ऊपर अपना फोकस कम रखा है, लेकिन जो ओवरहेड्स का टॉपिक है इसके ऊपर एग्जामिनर बहुत अच्छी स्टूडेंट से असेस करवाता है। और अभी भी अगर बात की जाए तो ओवरहेड के टॉपिक में से आपके पास, क्योंकि इसके पोर्शन है, आपसे एग्जामिनर सबसे पहले जो आप एलोकेशन करते हो, अपोर्शनमेंट करते हो, उसकी बेसिस आपसे पूछ सकता है। और बेसिस में आपके पास कुछ 2-3 बेसिस ऐसी हैं जो काफ़ी थोड़ा टफ टाइम देती हैं।
टफ टाइम मीन्स کہ آپ کے جب تک آپ کے پاس ایک اچھا آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو آپ اس میں تکے کے اوپر آؤ گے, اور تکے والا کام کیا ہوتا ہے, یا غلط یا ٹھیک. تو آپ کو اس کے لیے گڈ نالج ہونا مسٹ آ جاتا ہے. اس کے اوپر اس کے آگے جو ہمارے پاس ٹاپک جو اس کے بعد اگلا جس میں چیز اسیس کر سکتا ہے وہ آپ کے پاس اوور ہیڈ گریڈس پوچھ سکتا ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کی مشین اوور ہیڈ گریڈس پوچھے, اور اس کے بعد آپ اگر سبجیکٹو پیپر پیچھے پوری انالیسس کریں تو اس میں ایک ایسا کوسچن اس نے ایگزامینر سے پوچھا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ 5 ڈفرینٹ بیسز یوز کرو اور اس کے اوپر اوور ہیڈ گریڈ نکالو. اور میں جہاں تک کہوں گا کہ ایگزامینر ابھی بھی وہی چیز یوٹیلائز کرا سکتا ہے, کسی اسپیسیفک آپ کے پاس بیس لے لے, اسپیسیفک چیز لے لے جس کے اوپر آپ کو کہو کہ اس کی بیس کے اوپر آپ اوور ہیڈ ریٹ ہمیں نکال کے دے دو. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ اس سے میں ٹاپک ایگزامینر پوچھ سکتا ہے وہ ہے آپ کے پاس ایکچوئل اینڈ اپلائڈ اوور ہیڈس. یا دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا ہے کہ انڈر اینڈ اوور ایبزاربڈ اوور ہیڈز اس نے پوچھا ہے. اب یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ایگزامینر نے آپ کی پریویس جتنے بھی پیپر کاسٹ اکاؤنٹنگ کی یا اس میں ایگزامینر نے اچھی اس کے اوپر آپ سے پوچھنے کی کوشش کیا. ایون کہ ایک اٹیمپٹ چھوڑ کے پچھلی جو اٹیمپٹ تھی آئی تھنک سو اسپرنگ 19 کی جو اٹیمپٹ تھی اس کے اندر ایگزامینر نے اسی ٹاپک کے اوپر 5 نمبر کا آپ سے کوشچن پوچھ لیا. دیٹ واز ٹو مچ ایزی. اب بات یہ کہ جب تک اس ٹاپک کے اوپر آپ کی گرپ نہیں ہوگی آپ اس کو آسانی سے نہیں نکال سکیں گے. اگر فرض کریں کہ ایگزامینر آپ سے انڈر اینڈ اوور ایبزاربڈ اوور ہیڈس کا کوسچن یہاں پہ نہیں پوچھتا تو سسٹم 2 کے اندر اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس مارجنل ایبزارپشن کاسٹنگ کے ٹاپک کے اندر ایبزارپشن کاسٹنگ میں آپ سے وہ وہاں سے پوچھ لے گا. سو یہ وہ ٹاپک ہے یا اس کو کہہ سکتے ہو وہ کوسچن ہے جو ایگزامینر اگر اس اوپر 1 گریڈ کے اندر سی میں نہ پوچھے تو آپ کو 2 کے ڈی میں آپ سے آسانی سے پوچھ سکتا ہے. سو اس ٹاپک کے اوپر آپ کی گڈ گرپ ہونا بہت مسٹ ہے. اس کے بعد آپ کے جو پریویس پیپر ہیں اسی پیٹرن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک مائنر سا کوسچن آپ سے ایگزامینر سملٹینیس ایکویشن میتھڈ آپ سے ٹرائی کروا سکتا ہے. اور یہ کوسچن ایسا ہے جو آپ 4-5 منٹ میں آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اور جو پیپر میں پہلے تو 10 نمبر کا 8 نمبر کا ایگزامینر اسیس کر رہا تھا لیکن اب 2 نمبر کا اب اس نے 2 نمبر کے لیے اسیس کرنا ہے. اب وہی پیٹرن اپناتے ہوئے یہ کوسچن کیونکہ ایک بیسک میتھمیٹکس لاجک کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے سو یہ بھی ایگزامینر آپ سے آسانی سے اسیس کر سکتا ہے. اور اس میں جب تک انٹل اینڈ انلیس آپ کی گرپ اچھی نہیں ہوگی یو کانٹ ڈو دس کوسچن. سیکنڈ نمبر پہ چلتے ہیں, وہ ہے آپ کے پاس کاسٹنگ سسٹم گریڈ نمبر 2. اس کی اگر دیکھی جائے تو آپ کے پاس ایگزامینر نے آپ کو کاسٹنگ سسٹم کے اندر آپ کو 40 to 50 مارکس آپ سے اسیس کر اس نے کہا ہے جی آپ سے اسیس کرے گا, اور یہ ہمارا کور ایریا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پریویس جتنی بھی ہم باتیں کریں ہمارے پاس جو پچھلے 2 اٹیمپٹ ہیں اس کے اندر ایک تو ایگزامینر تھا وہ ہمارا مارجنل اینڈ ابزارپشن کاسٹنگ آپ سے اسیس کروا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پیپر پاس, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا رہا ہوں کہ آپ کو پیپر پاس کرنے کا جو بہترین ٹول ہے وہ ہے آپ کے پاس پروسیس کاسٹنگ. کیونکہ یہ پریویس جتنی بھی اٹیمپٹ ہیں آپ کسی بھی اٹیمپٹ کو دیکھو آپ کو ایگزامینر نے ہمیشہ 20 سے 30 نمبرز کا آپ سے یہ کوسچن پوچھا ہے اور 45 مارکس سیکور کرنے کے لیے یہ دس واز یور گڈ ٹاپک. ٹھیک ہو. تو بات اب ہم بات کریں پہلے ہم جو پیپر لڑ کرتے جاب کاسٹنگ اور بیچ کاسٹنگ پچھلی تقریباً آپ 14-15 اٹیمپٹ دیکھیں تو آپ کے پاس میکسیمم 2 دفعہ 2 دفعہ یہ کوسچن آیا ہوا ہے جاب کاسٹنگ میں سے. بیچ کاسٹنگ اس نے کبھی اسیس کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیچ کاسٹنگ میں البتہ ایک دفعہ اس نے 5-6 نمبر کی تھیوری اس سے پوچھ لی تھی آپ سے جاب کاسٹنگ اور بیچ کاسٹنگ کی. اس کے بعد جو ہمارے پاس جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ کا ٹاپک ہے یہ آپ سے ایگزامینر جب سے ہمارا ایگزام پالیسی چینج ہوئی تھی کاسٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر آیا تھا پرفارمنس میئر کو توڑ کر تو ہمارے پاس جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ میں 2 دفعہ ایگزامینر نے کوسچن دیا. 1 ٹائم آئی تھنک سو اسپرنگ جب آٹم 15 میں جب ہمارے پاس پالیسی چینج ہوئی تھی اس وقت ایگزامینر نے اسیس کیا تھا اور اس کے بعد ایک دفعہ اس نے تھیوری آپ سے پوچھی. تھیوریٹیکل اس نے پوچھ کے آپ سے ایک پرسنل لیول پہ اس نے کہا کہ آپ خود اس کے ایگزامپل ڈیولپ کریں اور ہمیں بتائیں اس کو مینیپولیٹ کریں. سو اب اگر بات کی جائے تو اپ کمنگ پیپر کے لیے اپ کمنگ اٹیمپٹ کے لیے ہماری اسٹریٹجی بہت حد تک ڈفرینٹ ہوگی. کیسے بلا
کہ آپ سے جاب کاسٹنگ اور بیچ کاسٹنگ میں، کیونکہ اس ریجن میں سے ایگزامینر نے آپ سے اچھے خاصے مارکس لینے ہیں. ایگزامینر نے کیا کہ آپ کو گریڈ جو ایگزامینر نے دی ہے اس کے اندر ایگزامینر نے آپ سے 40 to 50 مارکس مینس کہ آپ سے 20 to 25 مارکس ایگزامینر نے آپ سے ان 4 چیزوں میں سے لینے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہو کہ 20 MCQs لے کر تو آپ کے پاس 4 ہی اس میں گریڈ آ رہی ہیں، تو یو کین سے دیٹ کہ 5 ملٹیپلائی بائی 4 equal to 20. تو اٹس مین کہ جاب کاسٹنگ اور بیچ کاسٹنگ کے ٹاپک میں سے آپ سے ایگزامینر آرام سے 3 یا 4 MCQs 5 MCQs آسانی سے سرو کر سکتا ہے. کیسے؟ آپ سے جاب کاسٹنگ اور بیچ کاسٹنگ کی جو آپ کے پاس جو کچھ اس کے پاس تھیوریٹیکل ہے اس کو یوٹیلائز کرتے اس کے پاس MCQs پوچھ سکتا ہے. یا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جاب کاسٹنگ میں اگر آپ پریویس اٹیمپٹ کا کوسچن دیکھیں تو اس نے آپ کو 4 جاب دی تھی، 4 جاب دے کر ہر جاب کی ڈفرنٹ اس نے کاسٹنگ پوچھی تھی اور اس کو اس نے 10 نمبر کا بنا دیا تھا. اب وہ یہی کر سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سنگل جاب دے، سنگل جاب میں تھوڑا ٹف ٹائم دے کے آپ سے وہ اس جاب کی کاسٹ آپ سے پوچھ سکتا ہے. دوسرا MCQs بن گیا. تیسرا MCQs یہ ہے کہ آپ کے پاس بیچ کاسٹنگ کا آپ کے پاس ایک انڈیویجول ایک بڑا اچھا سا MCQs پوچھ سکتا ہے، کیونکہ بیچ کاسٹنگ کا جو MCQs بنے گا یا کوسچن کی بات ہے ٹو مچ ایزی، تو یہ آپ سے ایک ایزی کوسچن آپ سے وہ آسانی سے یہاں سے جس کو آپ کر سکو گے اگر آپ کے پاس کچھ نالج ہے تب. نمبر سیکنڈ چیز پہ آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس پروسیس کاسٹنگ. اگین پروسیس کاسٹنگ میں ایگزامینر آپ سے جتنے چاہے MCQs پوچھ سکتا ہے. ایگزامینر کے اوپر ہے کہ وہ ان 4 میں سے کوئی ایک ٹاپک چھوڑ کے 3 کے اوپر فوکس کرتا ہے، 4 کے اوپر فوکس کرتا ہے. پروسیس کاسٹنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 3 ایلیمنٹس اس کے ہم ایک تو پروسیس کاسٹنگ کی بات کریں تو تھیوریٹیکل میں سے کوسچن آپ سے پاس پوچھ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایکویلنٹ یونٹس کے اوپر آپ سے پاس کوسچن کوئی MCQs بنوا کے پوچھ سکتا ہے، جس کے اندر آپ کے پاس کنورژن کاسٹ آ سکتی ہے، میٹیریل آ سکتا ہے، ان سے آپ کے پاس کچھ بھی MCQs پوچھ سکتا ہے. کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف ایکویلنٹ یونٹ کے اندر آپ کے پاس کنورژن کاسٹ کے اوپر تھوڑا ٹف ٹائم ملتا ہے. انسپیکشن وغیرہ اگر دے دے تو آپ سے وہ کافی ٹف کوسچن بن جاتا ہے. اور کیونکہ پیپا ایگزامینر جو ہے پچھلی لگاتار 4-5 اٹمپٹ سے یہ کوسچن اس نے کافی دفعہ دے چکا ہے، جس کے اندر انسپیکشن اس نے دی ہوئی ہے، اور وہی چیز وہ دوبارہ آپ سے یہاں پہ اسیس کروا کے ایک نمبر کا MCQs پوچھ سکتا ہے. 2 MCQs بن گئے. تیسرا MCQs آپ سے یونٹ کاسٹ پوچھ سکتا ہے. چوتھا جو آپ کے پاس ورک ان پروسیس یا آپ کے پاس فنش گڈس کی ویلیو پوچھ سکتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ دونوں MCQs بنا کے 6 MCQs کر دے. اور 7واں MCQs جو بڑا پیارا سا MCQs بنتا ہے جس کو سالڈ MCQs کہتے ہو، وہ ہے آپ کا کوانٹیٹی شیڈول. کوانٹیٹی شیڈول کو کیا کہتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹف ٹائم دے گا، کیونکہ ایگزامینر جو تھا آپ کا پہلے جو 2 اپروچ یوز کر رہا تھا، ایک اپروچ یوز کر رہا تھا FIFO میتھڈ اور ایک اپروچ یوز کر رہا تھا ویٹیج ایوریج میتھڈ. دونوں میں سے کسی ایک اپروچ کو یوز کر کے آپ کو ایک اچھا خاصا ٹف ٹائم دے سکتا ہے. نیکسٹ ون جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ. بات کی جائے جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ کی تو اس کے اندر آپ کو ایک اچھا خاصا MCQs نکلتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کے تھیوریٹیکل نالج ہونا بہت مسٹ ہے. آفٹر دیٹ آپ کے پاس جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ کی کیلکولیشنز کرنا آنی چاہیے، کیونکہ اس میں آسانی سے جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ کی کاسٹ آپ سے پوچھ سکتا ہے. اس کے اندر 4 to 5 میتھڈز ہیں، 4 میتھڈز ہیں. 4 میتھڈ سے کوئی بھی میتھڈ آپ سے اس کے جنرل نیم پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی میتھڈ اپلائی کرا سے آپ سے کاسٹنگ پوچھ سکتا ہے. تو 3 سے 4 MCQs بنانا ایگزامینر کے لیے کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ گریڈ ہے وہ ہے مارجنل اینڈ ابزارپشن کاسٹنگ. مارجنل ابزارپشن کاسٹنگ کی بات کی جائے تھیوریٹیکل اٹ سیلف اس کا MCQ جنریٹ کرتی ہے. آفٹر دیٹ آپ مارجنل کاسٹنگ یا ابزارپشن کاسٹنگ کا جو آپ کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، اس پیٹرن کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ پیٹرن آپ کو فلنگ کرا سکتا ہے. جو آپ کے پاس انکم اسٹیٹمنٹ آپ بناتے ہو وہ آپ سے فلنگ کروا سکتا ہے، کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ایگزیکٹ ورڈنگ کیا یوز کرنی ہے آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کاسٹ آف پروڈکشن کی ویلیو آپ سے پوچھ سکتا ہے. اگر بات کریں پروفٹ کی ویلیو پوچھ سکتا ہے. ابزارپشن کاسٹنگ اگر جائے تو جو اوپر میں نے بات کی کہ اوور ہیڈ کے اندر آپ کے پاس انڈر اینڈ اوور ہیڈ اگر آپ کو اسیس نہیں کرواتا یہاں پہ، تو اب مارجنل اینڈ ابزارپشن کاسٹنگ کے اندر ٹاپک کے اندر جا کے ابزارپشن کاسٹنگ کے اندر آپ سے پوچھ سکتا ہے. سو اٹس مین کہ ایگزامینر کے پاس اب
اس ٹاپک میں سے 4 سے 5 نمبر کا اسیس کرنے کا ایک گڈ اپورچونٹی ہے. اس طریقے سے وہ 20 سے 25 ایم سی کیوز بہت ہی آسانی سے جنریٹ کر سکتا ہے اور ہر ایم سی کیوز ایک ٹف ٹائم دینے والا بن سکتا ہے. اب یہ تو ایگزامینر کبھی نہیں کرے گا کہ 20 سے 25 ایم سی کیوز دے اور 20 کے 25 سارے کے سارے ایم سی کیوز جو ہے وہ 100% ٹف لیول کے اوپر دے. اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ 20-25 میں سے 3-4 ایم سی کیوز وہ دے گا جو تھوڑا ایزیلی آپ ٹیکل کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا دماغ لگانے سے. کچھ ایم سی کیوز وہ ہوں گے جس کے اندر کہہ سکتا ہے کہ 8 to 9 ایم سی کیوز وہ دے گا ایگزامینر آپ کو جس کے اوپر آپ کو تھوڑا ٹف ٹائم دے گا اور اس میں 4 یا 5 ایم سی کیوز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیول کے ایگزامینر دے سکتا ہے, 6 ایم سی کیوز جو آپ جب تک آپ ایکسٹرا آرڈینری اسٹڈی نہیں کریں گے آپ سے وہ ایم سی کیوز کبھی حل نہیں ہونے والے. سو آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہونا بہت ضروری ہے. لاسٹ ون از اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اینڈ ویریئنس انالیسس. اب یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اندر جو ایگزامینر ہمیشہ ہمارے پاس سبجیکٹو پیپر کے اندر 30 نمبر کا 25 سے 30 نمبر کا ایگزامینر ہم سے اسیس کر رہا تھا اور ایزی لیول بھی تھا اور مشکل لیول بھی تھا. ایک یا 2 اٹیمپٹ جو اگر جب سے ہماری یہ پالیسی نیو سلیبس کاسٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر بنا اس ایگزامینر نے ایک یا 2 دفعہ ایگزامینر تھوڑا ٹف کوسچن میں دیا. ادروائز ایگزامینر نے ہمیشہ بہت آسان ویریئنسز دے کے آپ کو پیپر پاس کرانے کی کوشش بھی کی ہے, پرووائڈیڈ دیٹ کہ جس اسٹوڈنٹ کی اچھی گرپ تھی اس نے آسانی سے اس کو حل کر لیا. اب اگر بات کی جائے تو ویریئنس, آئی تھنک سو کہ اسپرنگ 19 کا جو کوسچن ہے ایگزامینر نے ایک ایسا کوسچن دے دیا تھا, اسپرنگ 19 ہے یا آٹم 19, آئی تھنک سو اسپرنگ یا آٹم 19, اسپرنگ 19 ہے. یہ ایک ایگزامینر نے وہ کوسچن آپ کو دیا تھا کہ جس کے اندر ویریئنس کیلکولیشن ایگزامینر نے آپ سے کرائی تھی. آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ بتاؤ فیوریبل ہے یا انفیوریبل ہے. اب بھی میں کہوں تو ایگزامینر اس طرح کے ایک ایم سی کیو دے سکتا ہے. اس کے بعد فیوریبل یا انفیوریبل کے اوپر اس کی ریزنز میں سے آپ سے ایگزامینر بڑا آسانی سے بڑا سالڈ قسم کا سٹرونگ قسم کا آپ سے ایم سی کیوز 1 نہیں 2 نہیں 4 ایم سی کیوز پوچھ سکتا ہے. کیونکہ اس گریڈ میں سے ایگزامینر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ سے ہم نے جی 15 سے 20 نمبر اسیس کرانے ہیں, 15 سے 25 نمبر مینز 7 سے 12 ایم سی کیوز ایگزامینر نے آپ سے پوچھنے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ ویریئنس فیوریبل انفیوریبل ویریئنس کیلکولیشن اور اس کے بعد کامنٹ پاس کرنا, اس میں سے ایگزامینر آرام سے اچھے خاصے مزے والے اور ٹف لیول کی ایم سی کیوز بنا سکتا ہے. اس کی جو بات کریں اب اچھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب ویریئنس پرائس ویریئنس ہے, یوزیج ویریئنس ہے, یہ 2 تو ویریئنس ہمیں آ گئے. اس کے علاوہ آپ کے پاس یعنی یہ میٹیریل کیا ہے, لیبر کے اندر بات کریں ریٹ اینڈ ایفیشنسی, اور اس کے بعد اوور ہیڈس کی بات کریں 3 and 4 ویریئنس. یاد رکھیے آپ کی پورے پیپر ایگزام کے اندر اب تک 3 ویریئنس میتھڈ بالکل نہ ہونے کے برابر اسیس ہوا ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر. یہ سمجھے کہ ہوا ہی نہیں ہے, ہمیشہ 4 ویریئنس میتھڈ کے اوپر بات کرتا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک ٹاپک ہے آپ کے پاس میٹیریل مکس اینڈ میٹیریل یوزیج ویریئنس. یہ وہ ٹاپک ہے کہ آئی تھنک ایگزامینر نے شاید کوئی ایک دفعہ ایگزامینر اس حساب سے کیا ہے. اب ایگزامینر کے پاس چاہے ایگزامینر تو چھوٹا سا ڈیٹا دے اور اس کے اوپر آپ کے پاس میٹیریل مکس اور میٹیریل ییلڈ کے اوپر اچھا سا کوسچن آپ سے دے دے. یہاں پر یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی, میٹیریل کے آپ کے پاس 2 ویریئنس پرائس اینڈ یوزیج. لیبر کے اوپر بات کی جائے تو آپ کے پاس ریٹ اینڈ ایفیشنسی, اوورز کے اندر بات کی 4 ویریئنس. یہ تو وہ ویریئنسز ہیں جو ایک ایگزامینر پچھلے ہر پیپر میں پوچھتا آیا ہے اور اسی کے اوپر اس ایگزامینر نے 25 سے 30 نمبر آپ سے پوچھے. اور ابھی بھی میں کہوں تو ایگزامینر کے پاس آسانی سے ایم سی کیوز آپ کے پاس فیوریبل انفیوریبل کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کمنٹس وغیرہ ڈیمانڈ کر کے آپ سے 4-5 ایم سی کیوز پوچھ سکتے ہیں. آفٹر دیٹ جو بچتا پیچھے چیز بائی ہے میٹیریل مکس اینڈ میٹیریل ییلڈ اینڈ 3 ویریئنس میتھڈ. آپ سے ایگزامینر آسانی سے کوسچن یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتا دو کہ 3 ویریئنس میتھڈ کے اندر کون کون سے میتھڈ یوز ہوتے ہیں, 4 ویریئنس میتھڈ کے اندر کون کون سے میتھڈ یوز ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا سا ایم سی کیوز سالڈ قسم کے ایم سی کیوز بنتا ہے. اگر میٹیریل مکس اور میٹیریل ییلڈ کے اوپر بھی ایک اچھا سا ایم سی کیوز بنتا ہے. اور انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے اوپر تو آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ آپ سے اچھے والے ایم سی کیوز وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. سو اسٹوڈینٹس, now it's up to you
کہ آپ اس کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں. ان مائی اوپینین پیپر اپ کمنگ پیپر اٹ کین بی ٹف اٹ کین بی ایزی, اٹ ڈپینڈز آن یو کہ آپ اس پیپر کو کیسے لے کے چلتے ہو. سو اگر میری آپ کو یہ گائیڈ لائن پسند آئی تو میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیے گا تاکہ آپ کو اپ کمنگ جو میرے لیکچرز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں اور آپ کو اس سے بینیفٹ ملتا رہے. تھینک یو سو مچ.